ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. خدا کرے میری رض پاک پڑھ کر وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حصار میں ہے. ہم پر اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ تم ان کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. خود آپ اپنے بدن کے اوپر دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے اس بدن سے متعلق ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کی زبان کا ہونا، آپ کی آنکھ کا ہونا، آپ کے اندر سننے کی کیفیت، آپ کے اندر کھانے کی کیفیت، آپ کے اندر کسی چیز کو چکھنے کی کیفیت، کسی چیز کو دیکھنے کی، کسی چیز کو محسوس کرنے کی. آپ کے پاس اپنے ہاتھ موجود ہیں کسی چیز کو پکڑنے کی، کہیں جانے کے لیے آپ کے پاس پاؤں موجود ہیں. اس طرح اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر بندہ ہر وقت رہتا ہے. یہ تو جسم کی نعمتیں ہو گئی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس لینے پر بھی دو نعمتیں ہیں. ایک سانس لینے پر بھی دو نعمتیں ہیں. ایک نعمت آپ سانس لیتے ہیں، سانس اندر کی طرف جاتا ہے، اور دوسری نعمت وہ سانس واپس پھر باہر کی طرف آتی ہے. یہ دو نعمتیں ہیں. صرف ایک سانس لینے پر بھی آپ کو دو نعمتیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، گرمی سردی، ہوا پانی، بجلی، گھر، پھر اسی طریقے سے میاں بیوی بچے، یہ سب کیا ہے؟ نعمتیں ہیں جو ظاہری طور پر باطن سے ہٹ کر ہمیں نظر آتی ہیں. یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا. لیکن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی. اچھا، نعمتیں پھر دو طرح کی ہیں. ایک وہ نعمت جو بن مانگے ہمیں مل گئی، جیسے ہماری ضرورتیں تھیں، ماں باپ کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، یا اسی طریقے سے اور ہماری دیگر ضروریات. اللہ رب العزت کو معلوم تھا میرے اس بندے کو فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، دنیا میں یہ جائے گا، تو اللہ رب العزت وہ دیتے گئے. اور سب سے بڑی نعمت اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو شاید ہمارا کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مسلمان ہو پاتے. یہ اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت بن مانگے عطا کی.
اسی طریقے سے کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگنے پر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ المائدہ میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے جو حواری تھے وہ کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کھانا اتارا کرے، ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارا کرے اور ایک دسترخوان لگا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں مجھے مصائب میں پریشانیوں میں ڈال رہے ہو، لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار کیا تو آپ مجبور ہو گئے کہ شاید میں یہ کر دوں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، یہ کہا کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے زمین آسمان سے مائدہ دسترخوان لگا سکتا ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں؟ ربنا انزل علینا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، یا اللہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان لگا دیں۔ اب یہ نعمت مانگی گئی تھی۔ میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں، بن مانگے جو نعمت ہے اور جو مانگ کر لی جائے اس نعمت میں کیا فرق ہے۔ بن مانگے نعمت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا، اس میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تمہاری اچھی نوکری ہے، تم اس پر شکر ادا کرو گے انشاءاللہ اس نوکری میں برکت ہو جائے گی۔ تمہارا اچھا کاروبار ہے، اس پر شکر کرو گے تو کاروبار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ یہ ان نعمتوں کے بارے میں ہے جو ہم نے مانگی نہیں، جو مانگ لی اس پر اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ جو نعمتیں مانگ لی اس پر اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے، تو ان پر اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر کہ دسترخوان تو لگے گا، اس پر کھانا بھی ہوگا، لیکن اس دسترخوان پر آ کر کھانے کی اجازت ہر ایک کو ہوگی، وہ کھائے گا، پیٹ بھر کر کھائے جتنا کھا سکتا ہے، لیکن اس دسترخوان سے اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں۔ جیسے فی زمانہ شادیوں میں ہوتا ہے، بعض لوگ تھیلی چھپا کر لے جاتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ کھانا کیا ہے؟ اباحت ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کو اس نے دعوت دی ہے آپ کے کھانے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ جیب میں تھیلی بھر کر ساتھ لے جائیں گا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اس طرح کرنا گناہ کا عمل ہے، اور ایک مسلمان کی تلفی ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو دعوت بھی دی اور آپ اس کی دعوت میں جا کر ایک چوری کر کے بھی آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ لگا دیا گیا تھا، یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ جتنا کھا سکتے ہو کھانا، روزانہ دسترخوان لگے گا، لیکن اس میں سے بچا کر نہ لے کر جانا، اپنے لیے گھر نہ لے کے جانا۔ شروع میں تو انہوں نے پابندی کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اپنے لیے لے جانے لگے کہ ہم فلاں وقت میں بھی کھا لیں گے، فلاں وقت میں بھی کھا لیں گے۔ یہ دسترخوان تو مخصوص اوقات میں لگتا ہے، تو باقی جو وقت ہوتا ہے اس میں کبھی دل کرتا ہے تو اس میں نکال کے کھا لیں گے۔ تو اس طرح وہ لوگ لے جانے لگے۔ ان پر عذاب کیا آیا کہ وہ رات کو سوئے، صبح جب اٹھے تو ان کی شکلیں انسانوں والی نہیں تھی، کوئی خنزیر بنا دیا گیا تھا، کوئی گدھا بنا دیا گیا۔ یہ عذاب آیا تھا کہ تم نے ایک نعمت مانگ کر لی ہے، اس نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو اس کا پھر عذاب
اس صورت میں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر کیا عذاب نازل کیا کہ ان کی شکلوں کو خنزیر اور گدھے کی شکلیں بنا دیا۔ رات کو وہ سوئے اور صبح اٹھے تو ان کی شکلیں بدل چکے۔ تو یہ عذاب تھا اللہ۔ تو میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ایک اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور آج 14 اگست 2026 میں ہم جی رہے ہیں۔ کل 79 سال ہو چکے ہیں، تقریباً کوئی 80 سال کے قریب۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجاہدوں نے، ملک سے محبت کرنے والوں نے اس ملک کو کس نام پر لیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعمت مانگی ہوئی نعمت ہے، یاد رکھیں کہ ہم ہندوؤں سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مستقل ایک ملک ہو جہاں ہم اسلامی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان کے درمیان میں رہ کر ہم اسلام کی تعلیمات پر پورا نہیں اترتے۔ یا اللہ ہمیں ایک ایسا ملک دے دے جہاں پر ہم کھل کر تیری عبادت کر سکیں، اسلامی حکموں کو نافذ کر سکیں، اسلامی تعلیمات کو نافذ کر سکیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس ملک کو مانگا گیا اور کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس پر۔ جو پاکستان بننے پر وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی زبانی آج بھی سنیں، جو بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا لمحہ تھا، وہ کیا سما تھا کہ جس وقت ہم اپنے روتے ہوئے بچوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ لگتے جگر دودھ پیتے بچوں کو مائیں چھوڑ کر آ گئی کہ یہ رستے میں روئے گا، کچھ ہوگا تو ہم سارے کے سارے پکڑے جائیں۔ اس ڈر کی وجہ سے بچوں کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اور مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا ملک مل جائے ہمارے آنے والی نسل کو جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر یہ 80 سال کے بعد بھی اپنی روایات جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے جو مانگ کر لی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو نعمت مانگ کر لی جائے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ فتح مکہ کے بعد جب حنین اور اوطاس کی جنگیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف جو وادی ہے مشہور، جس میں آپ علیہ السلام ابتدائی نبوت میں گئے تھے، تو وہاں ان لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ پھر آپ واپس آ گئے تھے اور اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے اسلام ایک مرتبہ دوبارہ زندہ ہوگا، آنے والے لوگ مسلمان ہوں گے، صرف ان کے خلاف کوئی نہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ محاصرہ کیا اس جگہ کا، لیکن پھر کامیابی نہ ہوئی کسی وجہ سے، تو وہ چھوڑ کر پھر مدینہ چلے گئے۔ بنو ثقیف کے کچھ لوگ تھے جو طائف میں رہنے والے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ اب تو چلے گئے ہیں تو یہ فتح ان کی ہو گئی۔ خوشی میں انہوں نے ایک قافلہ روانہ کیا یا ایک وفد بھیجا آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، لیکن ہماری 5 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مان لینا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا شرطیں؟ سب سے پہلے کہنے لگے کہ ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے، آپ نے مکہ کے اندر فتح مکہ کے وقت میں بت توڑ دیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ پڑھتے ہوئے آپ بتوں کو توڑتے رہے اور سارے کے سارے بت توڑ دیے۔ تو ایک بت ہمارا ہے جس کو لات کہا جاتا ہے، یہ ہمارا ثقافتی بت ہے،
یہ ہم توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن یہ باقی رہے گا، اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم اتنے عرصے سے سود پر کاروبار کرتے ہیں تو لہٰذا ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے، سود پر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، ہم مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے پوچھا تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کہنے لگے کہ ہمارا طائف کی جو وادی ہے، طائف کا جو میدان ہے، وہاں پر اچھا خاصا انگور کے باغات ہیں. تو اس انگور کے باغات سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب بناتے ہیں. اس شراب کو پھر بیچتے ہیں، وہ اچھی قیمت میں بکتی ہے، لہٰذا آپ ہمیں منع نہیں کریں گے شراب بیچنے سے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. تیسری ایک اور شرط رکھی کہ ہمارے ہاں شادیاں دیر سے کرنے کا رواج ہے، دیر سے کرنے کا رواج ہے، تو آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہمارے لیے زنا کی اجازت دے دیں. کیوں شادی ہم دیر سے کرتے ہیں تو ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں زنا کی اجازت دی جائے، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ لوگوں کی ایک شرط کو بھی قبول نہیں کروں گا. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، ادھورے مسلمان نہیں چاہیے. تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور پھر رات میں جہاں جمع ہوئے تھے ایک مرتبہ دوبارہ اپنی میٹنگ بٹھائی اور بات کی اس پر کہ ویسے بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ہے کہ مکہ کا دین الگ ہو اور طائف کا دین الگ ہو، وہاں لوگ حلال پر کام کرتے ہوں، یہاں لوگ حرام پر کام کرتے ہوں، وہاں لوگ حرام سے شراب سے بچتے ہوں، یہاں ہم شراب پیتے ہوں، وہاں زنا سے بچتے ہوں، یہاں ہم زنا چلاتے ہوں، تو پھر مسلمان کیسے ہو سکتے؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہماری بتائی ہوئی شرائط پر پورا نہیں اتر رہے، تو پھر سارے کے سارے ایک مرتبہ دوبارہ مسلمان ہوئے. یہ دیکھیں، یہ وہ لمحہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی رنگ لے آئی. آج سے نبوت کے بالکل ابتدائی سالوں میں جب آپ طائف کے میدان میں گئے تھے، جہاں آپ کو بہت زیادہ امید تھی کہ لوگ مسلمان ہوں گے، انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر کے واپس بھیج دیا. پھر آپ نے کئی سال کے بعد فتح مکہ کے بعد اس جگہ کا محاصرہ کیا، وہ محاصرے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، مدینہ چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے تدبیر ایسی بنا دی کہ وہی لوگ گئے اپنی شرائط لے کر گئے، وہ ساری کی ساری شرائط ختم ہوئی اور مکمل پھر مسلمان ہوئے. تو اس طرح ہماری جو شرائط تھی کہ ہم نے ملک پاکستان کو کیوں حاصل کیا ہے، ان شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ شرائط اپنی جگہ باقی رہیں گی، اس کو ہم نہیں کرتے. سود پر کاروبار بھی ہو رہا ہے. اسلام ہم منہ سے تو اسلام اسلام بولیں لیکن اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہ کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بڑے بڑے اسپیکروں پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کریں، نعرے بھی لگائیں، لیکن اس لا الہ کو اپنے بدن پر اتارنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ وہ نعمت ہے جس کو تم نے اللہ سے مانگا ہے، اگر اس کی ناقدری کرو گے تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا کہ وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو خنزیر اور گدھے کی شکلوں میں تبدیل ہو. تو یہ وہ نعمت ہے جو ہم نے خود مانگی ہے، اس پر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آج 80 سال تقریباً گزرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ابھی تک اس پر پکڑ نہیں کی. ہمیں یہ ملک دے دیا تو یہ کوشش کرنی ہے، ہر بندہ کوشش کرے کہ جو اس ملک کے تقاضے ہیں، جو لوگوں نے قربانیاں دی، ایسا نہ ہو کہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہو جائے کہ تم تو کٹ مرے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ تمہارا مقصد کیا تھا.
تم نے تو شہادت دے دی، ہمیں مقصد ہی پتہ نہ چلا کہ کس مقصد کے لیے تم نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اور آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، آج کے دور میں بھی اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے۔ وہاں جب تک انڈیا کی یا انڈیا کے نعرے نہیں لگائیں گے، اس وقت تک آپ کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کو برا بھلا کہنا ضروری ہے وہاں رہنے کے لیے، چاہے آپ مسلمان ہو یا کوئی ہو۔ آج کے دور میں بھی اتنا کچھ بدلنے کے باوجود یہ حالات آج بھی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس ملک سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس ملک سے محبت ہمارا ایک فطری عمل ہے جو ہم نے پیدا ہوتے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہ نعمت ہمارے بزرگوں نے مانگ کر ہمیں دی ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اس کو ایک ایسا اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے کہ کیونکہ دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی گئی، ایک مدینہ منورہ جو خاص اسلام کے نام پر بنا ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان جو خالص، جس کی اگر کوشش کی گئی، جس کی جدوجہد کی گئی تو وہ اسلام کے نام پر کی گئی کہ اسلامی اقدار یہاں پر ہوں گی، اسلامی پرچم یہاں پر لہرائے۔ تو یہ 2 ملک ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اس ملک سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔